بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، 2 ہفتہ پہلے موت کے بارے میں اور ساتھ ہی بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو ہارون رشید کے ساتھ پیش آیا تھا، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. اذان ہو گئی تھی، بات ادھوری رہ گئی تھی. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا نصیحت سے بھرا ہوا واقعہ. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب قسم کے آدمی تھے، مجذوب قسم کے آدمی تھے، اور یہ بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ تھا. ہارون رشید مجذوب دانا سے مستی مذاق کر لیا کرتے تھے. اگرچہ مجذوب تھے لیکن ان کی باتیں حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے. ہارون رشید نے اپنے درباروں سے، اپنے خادموں سے کہا تھا کہ جب بھی یہ مطلوب میرے پاس ملاقات کے لیے آنا چاہے، مجھ سے ملنا چاہے، تو ان کو آنے دیا جائے، ان کو آنے دیا جائے، ان کو روکا نہ جائے. چنانچہ جب بھی بہلول کا دل چاہتا تھا وہ ہارون رشید کے خدمت میں پہنچ جاتا تھا. ایک دن یہ دربار میں آئے، ہارون رشید کے خدمت میں آئے. اس وقت ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک لکڑی یا عصا کا یہ ایک عصا تھا. ہارون رشید نے ان مجذوب کو چھیڑتے ہوئے کہا، مذاقاً کہا کہ بہلول صاحب، آپ سے میری ایک درخواست ہے، میری ایک گزارش ہے کہ. تو بہلول نے پوچھا کیا ہے؟ بہلول نے پوچھا کہ وہ درخواست کیا ہے؟ بہلول صاحب، یہ ہارون رشید نے کہا میں آپ کو یہ چھڑی، یہ عصا بطور امانت کے دے رہا ہوں، بطور امانت کے دے رہا ہوں، دیتا ہوں. اور دنیا کے اندر آپ کو سب سے زیادہ کوئی بے وقوف لگے اس آدمی کو یہ چھڑی، یہ عصا آپ دے دینا، آپ دے دینا. میری طرف سے یہ ہدیہ، میری طرف سے یہ ہدیہ ہے. یہ بول کر ہارون رشید نے اپنی جو چھڑی ہے وہ ان کو دے دیا. بادشاہ نے بطور مذاق کے طور پر یہ چھڑی ان کو دے دی، اور یہ جناب بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ یہ چھڑی لے کر چلے گئے، اور ان کے پاس یہ چھڑی، یہ عصا کافی زمانہ تک رہا، کافی زمانہ تک رہا.
میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس واقعہ کو کئی سال گزر گئے۔ ایک روز بہلول کو پتا چلا کہ ہارون رشید بہت بیمار ہے۔ ہارون رشید جو ہے بہت بیمار ہے، صاحب فراش ہے اور علاج بھی ہو رہا ہے، مگر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، علاج سے کوئی فائدہ جو ہے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بہلول مجذوب بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، امیر المومنین کیا حال ہے؟ امیر المومنین جو ہے کیا حال ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، حال کیا پوچھتے ہو؟ سفر درپیش ہے، آگے میرا سفر جو ہے آگے ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر درپیش ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کہاں کا سفر ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ آخرت کا سفر درپیش ہے۔ دنیا سے میں اب جا رہا ہوں، میرا وقت قریب آ گیا، دنیا سے میں جو ہے جا رہا ہوں۔ اور ہارون رشید نے یہ کہا، ہارون رشید سے جو بہلول نے یہ پوچھا کہ آپ کی واپسی کب ہوگی؟ آپ کی واپسی جو ہے کب ہوگی؟ تو ہارون رشید نے جواب دیا، بھائی یہ آخرت کا سفر ہے، اس لیے اور اس سے جا کر کوئی واپس نہیں آتا، یہ جا کر واپس جو ہے نہیں آتا۔ بہلول نے پوچھا، اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کے لیے کیا کیا سامان، کیا کیا راحت و آرام کا سامان آپ نے مہیا کر لیا، آپ نے تیار کر لیا، اور آپ کے لشکر فوجی وغیرہ آپ تیار کر چکے ہیں؟ بادشاہ نے جواب میں کہا، تم پھر بے وقوفی جیسے باتیں کر رہے ہو، بے وقوفی جیسی جو ہے باتیں کر رہے ہو۔ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ جو ہے نہیں جاتا، نہ باڈی گارڈ ہوتا ہے، نہ لشکر، نہ فوج، نہ سپاہی، کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا۔ وہاں تو انسان تنہائی جاتا ہے، اکیلا جاتا ہے، آخرت کے سفر میں انسان اکیلا جاتا ہے۔ بہلول نے کہا، یہ ہارون رشید یہ اتنا لمبا سفر ہے، وہاں سے واپس بھی کوئی نہیں آتا، لیکن آپ نے کوئی فوج اور لشکر اس کے لیے نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سفر ہوتے تھے، آپ پہلے وہاں لشکر، فوج، راحت و آرام کے سامان آپ جو ہے پہلے بھیجا کرتے تھے، پھر آپ جو ہے جاتے تھے، اور اس سفر میں آپ نے کیوں نہیں بھیجا؟ بادشاہ نے کہا، یہ سفر ایسا ہے کہ اس سفر میں کوئی لاؤ لشکر اور فوج نہیں بھیجی جاتی، بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے، وہ ایک چھڑی ہے، وہ عصا ہے جو آپ نے بطور امانت مجھے جو ہے دی تھی کئی سال پہلے۔ آپ نے فرمایا تھا اس وقت کہ مجھ سے زیادہ بے وقوف کوئی دنیا میں تم کو ملے، تم اس کو دے دینا، دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا، لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ یہ جواب دیا بہلول نے۔ اس لیے میں دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا سفر بھی ہوتا تھا تو مہینوں پہلے آپ اس کی تیاری کرتے تھے،
مہینوں پہلے آپ اس کی جو ہے تیاری کرتے تھے اور کھانے پینے کا سامان وغیرہ آپ پہلے جو ہے بیچ دیا کرتے تھے، اور اب یہ اتنا لمبا سفر جہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، اس کے لیے آپ نے کوئی جو ہے تیاری نہیں کی۔ آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی بے وقوف نہیں ملا، آپ سے زیادہ دنیا کے اندر مجھے آپ سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ملا، لہذا یہ آپ کی امانت آپ کو واپس کرتا، یہ آپ کی چھڑی، یہ آپ کا عصا میں آپ کو دوبارہ جو ہے کہتے ہیں واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر ہارون رشید رو پڑا، ہارون رشید جو ہے رو پڑا اور کہا کہ بہلول تم نے سچی بات کی، تم نے جو ہے سچی بات کی کہ ساری عمر ہم تم کو بے وقوف سمجھتے رہے، ہم تم کو بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے کہی، تم نے جو کچھ بات کہی وہ حکمت کی بات کی تھی، اور واقعتاً ہم نے اپنے عمر ضائع کر دی، ہم نے اپنی عمر جو ہے برباد کر دی، اور اس آخرت کے سفر کی کوئی تیاری نہیں کی۔ در حقیقت حضرت بہلول نے جو بات بھی کی وہ حدیث ہی کی بات، وہ حدیث ہی کی بات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عقل مند کون ہوتا ہے، عقل مند کون ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں عقل مند اس آدمی کو ہم کہتے ہیں، وہ آدمی جو ہے عقل مند کہلاتا ہے کہ جو مال خوب کمانا جانتا، جو مال خوب کمانا جو ہے جانتا ہو، دولت کمانا خوب جانتا ہو، پیسے سے پیسے کمانا بنانا خوب جانتا ہو، اور کسی کو بے وقوف بنانا خوب جانتا ہو۔ لیکن اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور نفس کی ہر خواہش کے پیچھے جو ہے نہ چلے، بلکہ اس نفس کو اللہ کے مرضی کے تابع بنائے اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے، مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ ایسا شخص عقل مند ہے، ایسا آدمی جو ہے عقل مند ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرتا، اگر یہ کام جو ہے نہیں کرتا تو وہ بے وقوف ہے۔ وہ کون ہے؟ بے وقوف ہے۔ ساری عمر فضولیات میں ہم جو ہے اپنے آپ کو گنوا ڈالا، جس جگہ جیسا چاہا جی میں آیا ویسا رہا، وہاں کے لیے ہم نے کچھ تیاری نہیں کی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جو بات بہلول نے ہارون رشید کے لیے کہی، اگر ہم اس بات پر غور کریں، اس بات پر غور کریں تو ہم میں سے ہر آدمی، ہم میں سے ہر آدمی، ہر شخص پر صادق آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو دنیا میں رہنے کے لیے ہر وقت یہ فکر سوار رہتی ہے، یہ فکر سوار رہتی ہے کہ مکان کہاں بناؤں، کس طرح کا بناؤں، اس میں کیا کیا راحت و آرام کی اشیاء چیزیں ہم جمع کریں۔ اگر دنیا میں سفر میں جاتے ہیں تو کئی دن سے پہلے ہم بکنگ کراتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں سیٹ نہ ملے، بعد میں سیٹ جو ہے نہ ملے۔ کئی دن پہلے اس سفر کی تیاری ہماری جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جس جگہ پہنچنا ہے وہاں پر پہلے سے اطلاع دی جاتی ہے
کہ ہوٹل کی بکنگ کرائی جاتی ہے، ہوٹل کی بھی بکنگ جو ہے کرائی جاتی ہے، یہ سب کام کیے جاتے ہیں، اور سفر ہوتا ہے کتنے دنوں کا؟ صرف 3 دنوں کا سفر ہوتا ہے، صرف 3 دنوں کا سفر ہوتا ہے، 3 دن کا سفر ہوتا ہے۔ لیکن جس جگہ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ہمیشہ جہاں کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں، اس کے لیے ہمیں فکر نہیں کہ وہاں کا مکان کیسے بناؤں، وہاں کے لیے کس طرح بکنگ کروں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں عقل مند وہ شخص ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے، جو مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے، ورنہ وہ بے وقوف ہے، ورنہ جو ہے وہ بے وقوف ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مالدار اور سرمایہ دار کیوں نہ ہو، اور جو ہے آخرت کی تیاری کا راستہ یہ ہے، راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کا دھیان کرو کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جس شخص کو ایمان کامل اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب ہو جائے تو یہ ایسی عظیم دولت ہے جس کے مقابلہ میں کائنات کی ہر دولت بیکار ہے، جس میں کائنات کی ہر دولت ہیش ہے، بیکار ہے۔ اس لیے ان تمام اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو حسن خاتمہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ نفع بخش اور مفید چیز علماء اور اللہ والوں کے ساتھ تعلق اور محبت ہے۔ جو شخص اللہ کے نیک بندوں سے جتنا زیادہ تعلق رکھے گا، اللہ والوں کے ساتھ جتنا تعلق رکھے گا، انشاءاللہ آخرت میں وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے المرء مع من احب، یہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت، یعنی آدمی کا حشر اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ہماری محبت اولیاء اللہ کے دوستوں کے ساتھ اور علماء کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ مرتے وقت آدمی کے سامنے اس کی اہل مجلس پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ دنیا کے اندر کھیل کود والی سوسائٹی میں پڑا رہا تو وہی لوگ پیش ہوتے ہیں، اور اگر اہل خیر کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو انہی کو پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال صلحاء اور اولیاء اللہ سے عقیدت اور محبت حسن خاتمہ کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ اذان ہو رہی ہے، جو کچھ کہا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔